اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ بحث اور مباحثے کے بارے میں ہے، چونکہ یہ آج کل بہت زوروں پہ ہی کام کر رہا ہے۔ تو کچھ احادیث مبارکہ ہیں، وہ پہلے آپ سن لیں۔ اس میں مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 352 میں کہا گیا ہے کہ حضور کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اس وقت کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بحث مباحثے کو نہ چھوڑے، حالانکہ وہ حق پر ہو۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 20 پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہو اور وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ جھگڑا نہ ہو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، تو میں قیامت والے دن اس کو جنت میں بالکل سینٹر درمیان میں مکان بنوا کے دوں گا، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب تیسری حدیث جو ہے وہ ریاض الصالحین حدیث نمبر 684 ہے۔ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات، یہ مسلم کی حدیث ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میری قسم کھا رہا ہے؟ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی میں نے مغفرت کر دی، لیکن جس نے یہ بات کہی ہے اس کے تمام عمل باطل ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ایک اور حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی، یہ بھی ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 841۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو اگر کافر کہے گا تو اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ بڑی سخت بات ہے۔ اب یہ ساری احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں جو کہا گیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اسلام جھگڑے کا دین نہیں ہے اور جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، امن کا دین ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھتے ہوئے، وہاں قریش مکہ نے جب وہ تعمیر کی تھی اس کی، تو حجر اسود رکھا گیا تھا، تو آپ نے ایک بہت بڑا جھگڑا ختم کروایا تھا۔ تو آپ جھگڑے ختم کروانے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا اس لیے اسلام جو ہے اس میں مذاکرات، افہام و تفہیم کے ساتھ
علماء بھی ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، پازیٹیو، کہیں اشکال ہو، شک و شبہ ہو تو افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے آگے پھر نہیں جانا چاہیے۔ مناظرہ ایک اور چیز ہے، اور مناظرہ کو جو اچھا نہیں سمجھا گیا، علماء دین نے بھی نہیں اچھا سمجھا، چونکہ وہ پھر اس کی جو آخری حد ہے، جب کسی کے پاس بھی دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ گالی دے گا، جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں یہ علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور سید علی اجویری المعروف گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ مناظرہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص بڑی کمینگی کے ساتھ اپنے علم کا اظہار کرے۔ لہذا اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں سورہ کافرون جو ہے اس میں صاف بات کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کافروں کو شرک کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، ساری چیزیں بتائیں، پوری تفصیلات، دلائل جو بھی ہو سکتے تھے دیے۔ جب وہ کسی صورت نہیں مانے تو پھر یہ قرآن میں کہا گیا کہ تم بتوں کی پرستش، مفہوم اس کا یہ بتوں کی پرستش کرتے ہو اور تم اسی پر ہی ڈٹے ہو، اور میں اپنے اللہ کی پرستش کرتا ہوں، میں اسی پر، تو لہٰذا تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ علمی مباحث ہونے چاہیے، لیکن اس میں یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں جیت جاؤں، ہر صورت میری جیت ہو۔ دلائل جس کے وزنی ہوں اس کی بات مان لینی چاہیے، اور جہاں بھی اشکال پیدا ہوں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ شرک کی وضاحت بڑی ضروری ہے، توحید بیان کرنا سب سے اہم بات ہے، گستاخی رسول کے بارے میں، ادب رسول کے بارے میں گفتگو، لیکن ساری باتیں صرف بیان کرنی، ڈیفائن کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کے طرز عمل سے اس کو ڈیفائن کرنا، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ لیکن کسی کو مشرک کہنا، کسی کو بدعتی کہنا، بدعت کی تعریف، ڈیفینیشن ہونی چاہیے، سنت کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، علماء کر رہے ہیں، ہونی چاہیے، لیکن کسی کو بدعتی کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا مناسب نہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مرض ہے اصل تو وہ قابل نفرت چیز ہے، مریض تو قابل نفرت نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو بخار ہے تو علاج تو بخار کا کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ بخار بھی نہ رہے اور مریض بھی نہ رہے۔ تو لہذا ہم مسلمان آپس میں ہمیں محبت کرنی چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، نفرت سے بچنا چاہیے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاملات کو دیکھا جائے، اور جس کی دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں وزنی ہے اس کی بات مان لی جائے، ضد نہ کی جائے۔ لیکن جب ہم ضد کرتے ہیں یا کوئی ضد کرنا شروع کر دے تو پھر بحث کو چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ معاملہ پھر آگے بڑھ جائے گا۔ چونکہ جو ایک اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ یہ جو
فحش گفتگو ہے اس سے بات میں بدصورتی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اخلاق کی حیا والی گفتگو سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو خوبصورتی ہے وہ کردار کی ہے، ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ ہے، لیکن اندر کی روحانیت کی خوبصورتی کردار کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رنگ میں کالا اور کردار میں اعلیٰ۔ تو بات یہاں اور ہے، وہ جو خوبصورتی ہے آپ نے یا میں نے حق بات کو حق طریقے سے اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اس کے بعد جھگڑے تک اس بات کو نہیں جانا چاہیے، پھر معاملات کو چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آپ نے کیا، لہذا جب ہم فتوے جاری کریں گے روز اور مسلمانوں میں اضافے کی بجائے کافروں میں اضافہ کریں گے، تو پھر میرا خیال ہے اس طرح تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ محبت سے ہوں گے، اخلاق سے ہوں گے، دلائل سے ہوں گے، اور ڈیفینیشن جو چیزوں کی وہ بیان کرنا ہمارا فرض ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس سے بچیں، بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر شرک کرنا، توحید کی طرف آئیں، گستاخی رسول سے بچیں، بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر۔ اس لیے ان چیزوں کی وضاحت کرنی ہے، لیکن دوسرے پر الزام لگانا اور اس قسم کی باتیں کرنا کہ ایک دفعہ ایک واقعہ حضور کی زندگی میں ہوا کہ کچھ مجاہدین نے ایک آدمی قتل کر دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو پتہ چلا، آپ نے کہا اس نے آپ کو السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے کہا جی اس نے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس نے جب آپ پہ سلامتی بھیجی آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو مجاہدین نے کہا جی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو گیا، اندر سے نہیں ہوا۔ تو رسول نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا؟ تو اصل بات ساری اندر روحانیت کی ہے، دل کی ہے، نیتوں کی ہے، لیکن بظاہر جو چیزیں بری ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، جو دوسری باتیں ہیں، انہیں ایکسپلین کرنا، انہیں بیان کرنا، ان سے نفرت کرنا اور ان کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جھگڑے کی طرف جانا یہ کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا